زندگی میں کرتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، محفل مصطفیٰ سرزمین خانقاہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ کیا اپنی جگہ آپ چاہتے ہیں دیکھنا؟ بولیے نا۔ تو پھر انشاءاللہ سچی توبہ کر کے آپ ذکر کرنا شروع کریں گے نا؟ ٹھیک ہے حضرات، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ عالم تو یہ لوگ ہیں، میں طالب علم ہوں۔ میں بھی یہاں پہ لوگ سے سیکھا ہوں بہت ساری باتیں۔ اور انسان کی زندگی ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک طالب علم ہوتی ہے، سیکھنے کا ہوتا ہے، مکمل کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرات پھر کیا پیغام سنایا ہے آقا؟ یہ جو مر گیا ہے نا، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے ہیں نا، اس کی طاقت محشر میں کیا ہوگی سن لیجئے، قیامت میں کیا ہوگی۔ میرے رب نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبرائیل بول، فرمایا اے آقا اس بندے کو جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت سچی توبہ عشق میں ڈوب کے کیا ہے، بروز محشر اس کو یہ طاقت دی جائے گی کہ ان کے جو گھر والے رشتہ قریب دوست احباب جن کے لیے جہنم میں جانے کا پروانہ سنا دیا گیا ہوگا، اس وقت اس کو یہ پاور دیا جائے گا کہ جا آج تم لوگوں کو جس کو پہچانتا ہے، جن کا نام جہنم میں جانے کا لکھا گیا ہے، ان سب کو نکال کر اپنے ہاتھوں سے جنت میں ڈال دے۔ تو پتہ چلا کہ جو یاد الہی میں مرتا اس کی شان ایسی ہوتی ہے، اس کی شان ایسی ہوتی ہے، اور جو یاد الہی سے غافل ہو کے مرتا ہے اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ میں اس پہ نہیں جاؤں گا، درود پڑھیے اللہم صلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے بستی میں قبرستان ہے نا، ہر محلے میں قبرستان جسے ہم شہر خاموشہ کہتے ہیں، وہ گھر غور کیجیے گا، وہ گھر جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا، دن رات گالی گلوچ برائی جس گھر میں ہوتی ہے، وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ وہ گھر کیسا ہے؟ قبرستان کی طرح۔ اور وہ دل، جو دل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں پرور نہیں ہوتا، وہ بھی دل زندہ نہیں مردہ ہے، وہ بھی دل زندہ نہیں مردہ ہے۔ اگرچہ آپ کو قبرستان کے نام سے ڈر لگتا ہے، آپ کو قبرستان جانے میں ڈر لگتا ہے، تو حضرات میں بتاتا ہوں قبرستان میں ایسے بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تمام قبرستان والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن گھر میں ایک آدمی گنہگار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورے گھر فراست والے آتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو اگر بچانا ہے تو پھر اللہ کا ذکر کیجئے اور سچے مومن بنیے۔ رات زیادہ ہو گئی ہے، بولیے تو ختم کرتے ہیں۔ حضرات تقریر سنانا مقصد نہیں ہے، کچھ بتانا مقصد ہے۔ اب اپنی تقریر کو سمیٹتے ہیں، بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ایک اور واقعہ سن لیجئے، پھر ایک نصیحت آمیز گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ الرحمن صلاۃ و سلام دعا کے ساتھ محفل اختتام ہو جائے گا۔ ہم آپ قبرستان سے یوں گزر جاتے، گانا گاتے، شور مچاتے، لیکن کبھی کبھی ٹھہر کر اس قبرستان والے کا نام فاتحہ بھی پڑھ لیا کیجیے۔ حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں
मक्का के कब्रिस्तान में गया और मुझे नींद आ गई, तो मैंने ये देखा कि तमाम कब्र वाले अपने कब्र से बाहर उठे हैं, तमाम कब्र वाले अपने कब्र से बाहर उठे हैं और सब आपस में कुछ ले रहे हैं। हमारे मक्की फरमाते में उनके पास गया और कब्र वाले से पूछा, क्या कयामत आ गई, कब्र से बाहर आ गए? कहा नहीं, कयामत नहीं आई है, अभी कयामत बर्पा नहीं हुई है, फिर कब्र से बाहर क्यों? कहा आज एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, आज अल्लाह का एक नेक बंदा इस कब्रिस्तान से गुजरा था। कुछ रोज पहले इस कब्रिस्तान से एक अल्लाह का बंदा गुजरा था, वो ठहर कर हम लोगों के लिए सूरह इखलास पढ़ के बख्श दिया, कुल अल्लाह पढ़कर बख्श दिया। जब वो बख्शा तो अल्लाह की रहमतें हम पर बरसने लगी, रब का नूर बरसने लगा। हम लोग उस नेक बंदे की दुआ की बरकत से ये नूर हासिल कर रहे हैं, ये नूर हासिल कर रहे हैं। हमारे मती पूछते हैं, ये तो बताओ कितने दिन से कर रहे हो, कितने दिनों से हासिल कर रहे हो? फरमाया आज 1 साल हो गए, 1 साल हो गए। जिस तरीके से पहला दिन सूरह इखलास की बरकतें हम पे नाज़िल हुई थी, आज तक उसी तरीके से नाज़िल हो रही हैं, आज तक उसी तरीके से नाज़िल हो रही हैं। हज़रात, अगर सच्चे मोमिन बनकर आप एक दफा पढ़ते हैं तो उसकी बरकत सालों भर तक जारी रहते हैं, और गुनहगार बनकर पूरा कुरान भी पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि दिल की भी सफाई हो, जुबान की भी सफाई हो, रूह की भी सफाई हो, और इस रूह की सफाई के लिए, जुबान की सफाई के लिए, सफाई के लिए आपको अहले दिल से भी मिलना पड़ेगा, अहले जुबान से भी मिलना पड़ेगा। ये अहले जुबान उलमा किराम की जमात आपकी जुबान को साफ करेंगे, और यह अहले दिल जिसे आलिम रब्बानी कहते हैं, ये आपके रूह और दिल को भी साफ करेंगे। इनसे अपना रास्ता रखिए, और जब आप इंतकाल कर जाइएगा इनकी दामन से जुड़ के, तो होगा कहने में सुन लीजिए। दुरूद से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब आपके किसी मुरीद का इंतकाल होता था तो आप अपने मुरीद की जनाजे की नमाज खुद पढ़ाते थे, खुद उसका पूरा काम अंजाम दिया करते थे। एक दफा आप एक मुरीद का इंतकाल हो गया, आप पहुंचे, नमाज जनाजा पढ़ाई, दफन किया। बहुत देर तक आप अपने मुरीद के कब्र के पास बैठे रहे, कब्र के पास बैठे रहे। कुतुबुद्दीन काकी बख्तियारपुरी भी थे, बाबा फरीदगंज शकर भी थे, और ख्वाजा हिंदल वली के बहुत सारे खलीफा और मुरीद भी थे। इससे पहले उन्होंने ये नजारा कभी नहीं देखा था। देखा ये कि ख्वाजा हिंदल वली बहुत देर तक अपने मुरीद के कब्र के पास बैठकर जिक्र अस्कार करते रहे। अचानक ख्वाजा हिंदल वली के शक्ल का रंग बदल गया, गजबनाक हो गया, पसीना पसीना हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह करके मुरीद के कब्र के करीब से खड़े हो गए। आपके मुरीद ने पूछा, कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार ने पूछा, हुजूर आज से पहले हम लोगों ने ऐसा कभी ना देखा था, लेकिन आज जो देखा है वजह क्या है? तो ख्वाजा हिंदल वली फरमाते हैं, मेरे मुरीद के जब कब्र में फैलाया गया, पूरे काम का अंजाम दिया गया, उसके कब्र में अजाब का फरिश्ता आ गया और उसे अजाब कब्र देना चाहा। जैसे ही वो अजाब मेरे मुरीद पर देना चाहा, फौरन मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान उसके कब्र में आ गए। फौरन मेरे पीर ख्वाजा उस्मान कब्र में आ गए और फरिश्तों से कहा, ठहर जा, ठहर जा, इसे अजाब मत दे। पूछा, फरिश्तों ने क्यों न दूं, ये गुनहगार था,
یہ خطا کار تھا، اس کے اندر یہ برائی تھی، اس کے اندر یہ برائی تھی، اس کے اندر یہ خامیاں تھی. فرشتہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرے پوری مرشد نے کہا یہ ضرور گنہگار تھا، لیکن یہ میرے معین کا مرید تھا. کہا میں کسی معین کو نہیں جانتا. کہا نہیں جانتے؟ پھر مجھے تو جانتے ہو. اتنا کہنا تھا کہ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، اے فرشتے سن، یہ ہارون کے مرید کا مرید ہے، اس لیے عذاب مت دے، رحمت نچھاور فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عذاب مت دے، رحمت نچھاور فرما دے. پھر فوراً وہ عذاب دینے والا فرشتہ غائب ہو گیا اور رحمت کا فرشتہ آ کر ہمارے مرید پہ رحمت کی بارش برسانے لگا، جس کو دیکھ کے میں پریشان ہو گیا تھا. جب رحمت برسی تو میں خوش ہو کر الحمدللہ ادا کروں. تو یہ ہے پیری مریدی. کیوں ہم لوگ بیعت ہوتے ہیں؟ دنیا میں بھی سہارا ہے یہ صوفیاء کی جماعت، اور قبر میں بھی، بروز محشر میں بھی. اگرچہ میرے پیر میں کوئی پاور نہیں تو اس کا پیر تو ضرور پاور والا ہوگا. اگر اس کے پیر میں نہیں ہے تو اس کا پیر تو ضرور پاور والا ہوگا. اگر اس کے پیر میں نہیں ہے تو اس کے اوپر تو ہوگا. اس کے اوپر اگر کسی میں نہیں ہے تو وہ تو خواجہ کے پاس تو یہ پاور ہے. اگر اور آگے بڑھ جائے تو سب کا شجرہ مولا علی سے ملتا، ان میں تو پاور ہے. اس لیے حضرات آئیے، بزرگان دین ہے نا، توبہ کرانے کے لیے دنیا میں ہے. کس لیے توبہ کہ یہ مرید بنانا کیا ہے؟ تعداد بڑھانا نہیں ہے کہ میرے 1000 2000 5000 10,000 مرید زندہ باد. نہیں، اصل مرید بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو وقت گزار دیا گناہ میں اس سے توبہ کر لیجئے. اور یہ اللہ والے زمین کے اوپر رہ کر بھی بناتے ہیں اور زمین کے اندر رہ کے بھی لوگوں سے توبہ کرواتے ہیں. ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت مالک. آپ کے زمانے میں کفن چور تھا. آپ نے دنوں سے بلایا اور کہا سن، آج تک تو نے بہت سارے مردوں کو ننگا کر دیا، سب کے کفن کو چھڑا لیا، لیکن آج مجھ سے تجھے وعدہ کرنا ہے. پوچھا کیا؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میرا کفن مت چورانا، میرا کفن مت چورانا. اور کفن سے زیادہ قیمت اس چور کو دے دیا. کفن سے زیادہ قیمت اس چور کو دے دیا. چور خوشی خوشی گھر گیا اور اپنے بیوی کو وہ پیسے دیا. بیوی خوش ہو گئی. صبح ہوئی، خبر ملی کہ وہ بزرگ انتقال کر گئے. وہ بزرگ انتقال کر گئے. چور جنازے کے نماز میں پہنچا، دیکھا کہ سب سے قیمتی ان کے ہی جسم پہ کفن ہے. رہا نہیں گیا. کہا کہ ہم نے تو وعدہ کر لیا، ایڈوانس سے پہلے لے لیا، اب تو کیا کریں. سارا راستہ سوچتا رہا، حتیٰ کہ گھر واپس پہنچا اور بیوی سے سارا ماجرا کہا کہ وعدہ معاہدہ سب ہو گیا تھا، لیکن اتنا قیمتی کفن ان کے جسم پر تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. تو بیوی دماغ دیتی ہے، اے میرے سرتاج پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ارے زندہ میں نے کہا تھا، اب تو مر گئے، جائیے چرا لیجیے. زندہ میں نے کہا تھا، اب کیا ضرورت ہے، چرا لیجیے. تو اس کے دماغ میں بات آ گئی. بات آئی، رات کے اندھیرے میں نکلا، کدال لیا، ان کے قبر پہ پہنچا، مٹی ہٹائی، جو بھی چٹائی وغیرہ تھے ہٹائے، اور پھر تخت ہٹایا. جیسے ہی کفن پکڑا، چور دیکھتا کیا کہ اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ آ گیا. چور پریشان کہ آج تک میں نے سینکڑوں قبر میں ہاتھ ڈالا لیکن میرے ہاتھ کو کسی نے نہ پکڑا، لیکن آج ان کے قبر میں میرا ہاتھ پکڑا گیا ہے. سوچ ہی رہا تھا کہ آواز آتی ہے، اے کفن چور، یاد کر اس وقت کو جب مرنے سے پہلے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تو کفن میرا نہیں چرائے گا. اب کفن چور پریشان، پسینہ پسینہ. اب بولا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہاتھ چھوٹ نہیں رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کفن چور سن، دنیا میں تو میرے ہاتھ پہ توبہ نہ کیا تھا، لیکن آج قبر کے اندر تیرا ہاتھ ہے، قبر کے اندر میرا ہاتھ ہے.
تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے. آج سچ میں اگر تو سچی توبہ کرے گا جبھی میں تیرے ہاتھ کو چھوڑوں گا. اس چور نے کہا ہاں میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج سے میں کسی کے بھی کفن کو نہ چھڑاؤں گا. میں وعدہ کرتا ہوں میں تمام برائیوں سے اب کبھی نہیں چوراؤں گا. چور نے وعدہ کر لیا تو پھر آواز آئی سن